نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے، پردہ حجاب جو ہے، وہ ایک ہی ہے جو کہ شیطان ہے۔ شیطان پہلے فرشتوں کا امام ہے اور بعد میں ملعون لعنتی شیطان ہوا ہے۔ سارے کا سارا جو شیطان ہے اس کی نحوست ہے جو وہ اللہ کے بندوں پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور راندہ درگاہ ذلیل خوار اور لعنتی ہوتا ہے، یعنی لعنت اس پر پڑتی ہے۔ اور جب وہ انسانوں پر یہ مایوسی ڈالتا ہے تو انسان اگر اس لعنت میں ملوث ہو جاتا ہے، اس لعنت کی مار میں پڑ جاتا ہے، تو یہ شیطان کا حواری ہو جاتا ہے، شیطان کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ یہ انسان سمجھدار ہوتا ہے جسے ہم مکلف کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی سے باز پرس کرتا ہے تو پہلے اس کی تعلیم فرماتا ہے، اسے اس بات کی آگاہی دیتا ہے، تب اسے اللہ کے حضور جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ اور جب کوئی بالغ ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے حکمی تعلیم جو کہ فطرت کی تعلیم ہوتی ہے وہ دیتا ہے، اور تعلیم کے ہونے پر اس سے باز پرس فرماتا ہے۔ ایسے کسی سے اللہ پروردگار راہ چلتے بات نہیں کرتا۔ پہلی بات جو کہ تعلیم ہونے پر ہے وہ فطری بات ہے۔ جب فطری بات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے تو یہ وہ مایوسی ہوتی ہے جو شیطان نے نفس کو دی ہوتی ہے۔ کسی کا نفس، انسان کا نفس، یعنی کسی کا نفس بالغ مکلف ہونے پر اگر گندگی کرتا ہے، ضلالت کرتا ہے، غیر فطری کام کرتا ہے،
یہ سارا کچھ جب وہ کرتا ہے تو وہ پہلے انسانی مایوسی کا شکار ہوتا ہے، اور اس انسانی مایوسی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ اسی لیے عمومی طور پر اللہ کا حکم ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہ ہے وہ بات کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ جب انسانی مایوسی میں کوئی مایوس ہوتا ہے تو یہ شیطان کا ہواری ساتھی ہو جاتا ہے، اور جب کوئی ایمانی مایوسی کا شکار ہوتا ہے تو یہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے جو مایوس ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں مایوسیوں کا جاننا مومن کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ پہلا مایوس تو جہنمی شیطان کے ساتھ ہوتا ہے، اور دوسرا مایوس اللہ کے بندوں سے علیحدہ جہنم میں جاتا ہے اور اپنی مایوسی کی وجہ سے عذاب اٹھاتا ہے۔ اگر یہ مایوس نہ ہوتا، نہ جہنم میں جاتا اور نہ جہنم کے عذاب دیکھتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ایمان کی دولت سے سارا کچھ عطا فرمایا ہے۔ اس ایمان کی دولت کی وجہ سے یہ اللہ کے بندوں کے ساتھ کو ہمیشہ پائے رکھتا اور کبھی دھوکے میں نہ پڑتا۔ ان دو مایوسیوں کا ذکر ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے کوئی مارا جاتا ہے، اور مایوس ہونے کی وجہ سے وہ اللہ اور اللہ کے بندوں سے باہر ہوتا ہے، نکلا ہوتا ہے، جدا ہوتا ہے، اور بہت جلد وہ اس جدائی کی وجہ سے شیطان اور شیطان کے ساتھیوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ظاہر اس کا کچھ دن کے لیے اللہ کی طرف ہوتا ہے، جیسے انسان مکلف ہوتا ہے تو اللہ کی طرف ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کی طرف ہوتا ہے، اور جب کوئی انسان انسانی مایوسی میں شیطان کا حواری ہو جاتا ہے تو وہ پھر شیطان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایمانی مایوسی میں کوئی مومن اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جب ایمانی مایوسی کے اندر وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ اللہ اور اللہ کے بندوں سے نکل کر شیطان کے ساتھیوں میں چلا جاتا ہے، منافق ہو جاتا ہے، اور یہ اس کا نفاق اس کے لیے دونوں جہاں کے اندر بڑی لعنت بنتا ہے۔ ان دو مایوسیوں کا علم ہونا یہ ایک شیطان کے ہر وار سے نکلنا ہوتا ہے، اور ہر وار سے نکل کر اللہ کے فضل و کرم میں داخل ہونا ہوتا ہے۔ اللہ اس پر اپنا فضل و کرم رکھتا ہے، اور اسے یہ فضل و کرم نظر آتا ہے کہ جب شیطان اسے دھوکہ دیتا ہے کہ تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تجھے تیری فلانی چیز نے بچا لیا، تیری نیکیوں نے تجھے بچا لیا، یہ دیکھتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، فوراً کہتا ہے مجھے اللہ پروردگار کے فضل و کرم، مجھے اللہ نے بچا لیا ہے۔ اور ہے بھی یہی بات۔ جسے پتہ نہیں ہوتا
وہ بیچارہ جانتا نہیں، گو مگو کی کیفیت میں ہوتا ہے، ڈگمگ ڈگمگ اس کا حال ہوتا ہے۔ کبھی وہ اپنی نیکی کو دیکھتا ہے، کبھی وہ اپنے سائیں کو دیکھتا ہے، کبھی وہ اپنا مال خرچ کرنا دیکھتا ہے، کبھی وہ اپنی نمازیں دیکھتا ہے، کبھی اپنا روزہ دیکھتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے۔ یہ سارا کچھ اپنی جگہ موجود ہوتا ہے، لیکن بات ویسے ان سب میں ایک ضرور ہے، وہ ہے اللہ بچاتا ہے۔ اور یہ جو اللہ کا بچانا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ کیسے اللہ بچاتا ہے۔ پھر وہ سب کو کہتا ہے کہ ماں کی وجہ سے مجھ پر رحمت ہو گئی، باپ کی وجہ سے مجھ پر رحمت ہو گئی، نماز روزے کی وجہ سے مجھ پر رحمت ہو گئی، سائیں جی کی وجہ سے مجھ پر رحمت ہو گئی، اللہ کے نبی کی وجہ سے مجھ پر رحمت ہو گئی۔ یہ اپنی جگہ پر بات ہے، لیکن وہ ایک بات بھی جانتا ہے کہ جس ایک بات نے اسے ان سب باتوں کے قابل کر دیا ہوتا ہے۔ یہ ایمانی رحمت جاننے والے کی بات ہے۔ ایک انسانی رحمت جاننے والے کی بات ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ رحمت انسانی جاننے والا اللہ کے بندے کی رحمت میں داخل ہوتا ہے، اللہ کے بندے پر اور اللہ کے بندے کے اللہ پر وہ ایمان لاتا ہے۔ یہ ہے وہ کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے ایمان والو تم پر میں نے رحمت فرمائی ہے۔ اور رحمت کا طریقہ کیا کیا ہے؟ تم میں نے اپنا رحمت للعالمین، رحمت دینے والا نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھیجا ہے۔ وہ یہاں آ کر اس رحمت کو جانتا ہے جو ایک رحمت ہے، مایوسیوں سے نکل جاتا ہے اور ایک رحمت کی وجہ سے رحمتوں میں داخل ہو جاتا ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے ہے۔ نماز بھی آپ کی رحمت سے ہے، روزہ بھی آپ کی رحمت سے ہے۔ بس الغرض کہ جتنی تابع داری میں آپ کے حکم مانے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے رحمت سے ہوتے ہیں۔ اتنی رحمتیں لینے والا اس رحمت کی حقیقت کو جانتا ہے جو کہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ اتنی رحمتیں لینے والا جو اللہ کے بندے کی رحمتیں بھی لیتا ہے، اور انسانیت پر جو اللہ نے اپنی رحمتیں حکم میں فرمائی ہیں وہ رحمتیں بھی لیتا ہے۔ ان سب رحمتوں کو لینے والا جب یہ دو رحمتیں بنیادی پاتا ہے تو ان سب رحمتوں کا اسے پتہ ہوتا ہے، ورنہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا رحمت کیا ہے اور رحمتیں جو ہیں وہ کیا ہیں۔ آئیے اس بات کو سمجھے جو کہ بنیاد ہے۔ پہلی بنیاد جو انسانیت میں رحمت کی ہے، جس سے کسی کی انسانیت کو چار چاند لگتے ہیں اور وہ انسانیت رحمانیت کے فیض میں آ کر حقیقت پا جاتی ہے۔ یہ وہ مایوسی ہوتی ہے جو اپنی جان کے ظلم دیکھتی ہے جو کہ عیب ہوتے ہیں، اپنی جان کے ظلم دیکھتی ہے اور ظلم ہٹانے والی چیز جو ہے اس کی طرف یہ دھیان اس لیے نہیں کرتا کہ اس کا دھیان ہوتا ہی نہیں، اس کی طرف کرے گا کیا؟ اس کا دھیان بس ایک ہی طرف ہوتا ہے، جو وہ کرتا ہے بس وہی دیکھتا ہے، اس کے علاوہ اس کا دھیان اور طرف جاتا ہی نہیں۔ اور وہ کرتا کیا ہے؟ عیب، کرتا کیا؟ گناہ، کرتا کیا ہے؟ ظلم۔ وہ اپنے ظلم کو دیکھتا ہے کہ میں یہ ظلم کر رہا ہوں، اور یہ میرا ظلم جو ہے یہ میرا انصاف ہے، یہ جو میں ظلم کر رہا ہوں یہ میری نیکی ہے، یہ جو میں ظلم کر رہا ہوں یہی میری بادشاہت ہے، یہ جو میں ظلم کر رہا ہوں یہی میری فتح ہے۔ پھر وہ مکہ بھی فتح کر کے بیٹھا ہوتا ہے اور مدینہ بھی فتح کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں یہ میرا ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ جو میں کچھ کرتا ہوں یہ میرا حکم ہے، یہ میری بادشاہت ہے، یہ میری
نیکی کہہ لو، نیکی ہے، یعنی جو میں ہوں بس میں ہی میں ہوں. یہ ابو جہل بھی میں ہی میں ہے، شیطان بھی میں ہی میں ہے، یہ نمرود بھی میں ہی میں ہے. جسے صرف اپنا ظلم نظر آتا ہے، یہ وہ ہے جو رحمت سے، انسانی رحمت سے نکل چکا ہے. اسے نہیں پتہ ہوتا کہ میرا ظلم جو ہے میری کمی ہے، میرا عیب ہے، میرا گناہ ہے. یہ میری جو ہے مخلوق کے ساتھ زیادتی ہے، ماں کے ساتھ زیادتی ہے، باپ کے ساتھ زیادتی ہے، چچا ماموں کے ساتھ زیادتی ہے، اپنوں کے ساتھ زیادتی ہے. مخلوق اللہ کی ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ زیادتی ہے. جب کوئی اپنی زیادتی نہیں دیکھتا یہ مایوس ہوتا ہے، اسے مایوسی حاصل ہے. اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے یہ عیب دھونے والا، عیب معاف کرنے والا، گناہ معاف کرنے والا، گناہ میں عیب میں دھو کر اسے ہدایت دینے والا، علم دینے والا، اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. وہ مایوس ہو گیا ہے. وہ ظالم اپنے ظلم کو دیکھتا ہے، اپنے عیب کو نہیں دیکھتا. وہ اپنے آپ سے مایوس نہیں ہے. اسے یہ نہیں پتا کہ مجھے اس مایوسی سے نکالنے والا کون ہے، اور وہ ہے اللہ. انسانیت ہے نا. انسانیت میں سب سے پہلے جو بندہ بالغ ہوتا ہے اسے ماں باپ بھی نظر آتے ہیں، اسے اپنے اقربا بھی نظر آتے ہیں، اسے اڑوس پڑوس بھی نظر آتا ہے، اسے اپنا استاد بھی نظر آتا ہے. یہ سارے نظر جو آ رہے ہوتے ہیں، اس سے اس نے کیا کیا؟ اپنی آنکھیں بند کر لی ہوتی ہیں. ورنہ یہاں کیا ہوتا؟ یہاں اس کے عیب دھونے والا، اس کے عیب مٹانے والا، اس کی غلطیاں معاف کرنے والا، اس کو ظلم کا پتہ دینے والا کہ یہ ظلم ہے اور یہ انصاف ہے، یہ سارے نظر آ جاتے. اللہ بھی نظر آ جاتا، اللہ کا بندہ بھی نظر آ جاتا، کیونکہ یہ سارے نظر آ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہوتا. پھر جا کر آگے کہتا ہے انا، میں کیا ہوں؟ میں اللہ ہوں، میں اللہ ہوں. ماں باپ اس کو کہتے ہیں اگر تو اللہ ہوتا، اللہ تو ہم ہوتے، کیونکہ ہم تو تیرے ماں باپ ہیں، تجھے پیدا کرنے والے. تو اللہ نہیں ہے. اپنے بھی کہتے ہیں، غیر بھی کہتے ہیں، ہر کوئی بتاتا ہے کہ اے کہنے والے کہ میں اللہ ہوں. تو اللہ نہیں ہے. تو خود دیکھ تو کیا ہے. تو پیشاب کرتا ہے، تو لیٹرین کرتا ہے، تو کھاتا ہے، تو پیتا ہے، تو عیب بھرا ہے، تیرے میں سارے عیب ہیں. تو بے عیب ہوتا تو ان چیزوں کا محتاج نہ ہوتا، ان چیزوں میں گندگی نہ کرتا، غلاظت نہ کرتا. سارے بتانے والے انسانیت رحمت کے اندر کیا کرتے؟ اسے بتاتے ہیں کہ تو عیب بھرا ہے. یہ عیب بھرا جو اپنے آپ کو دیکھ لیتا ہے نا، میں عیب والا ہوں، یہ انسانیت میں جو اللہ نے مایوسی رکھی ہوئی ہے اس سے نکل جاتا ہے. یہ ہے وہ پہلی مایوسی، مایوس ہونا، مایوسیت، جس میں کیا ہوتا ہے؟ انسان مبتلا ہوتا ہے. وہ اپنے عیب کو نہیں دیکھتا. جو اپنے عیب کو نہیں دیکھتا یہ مارا جاتا ہے. یہ نیکیاں بھی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے. جو کرتا اسی کو سمجھتا ہے اس کی وجہ سے میں بچ گیا ہوں. اس کی وجہ سے نہیں تو بچا. تو نے ایک بات بس جانی ہے کہ میں عیب میں کرتا ہوں سارا کچھ جو بھی کرتا ہوں. اب نماز پڑھی ہے تو عیب میں پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے تو عیب میں رکھا ہے، حج کیا ہے تو عیب میں کیا ہے، زکوٰۃ دی ہے تو عیب میں کیا ہے، کمائی ہے، کمایا ہے تو عیب میں کمایا ہے، خرچ کیا ہے تو عیب میں خرچ کیا ہے. یہ کس نے کیا ہے؟ یہ تو نے اور میں نے کیا ہے؟ یہ تو عیب نے کیا ہے. یہ اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے کہ جس نے ہمیں حکم دیا ہوتا ہے، جب ہم حکم پورا کرتے ہیں تو اللہ اور کچھ نہیں دیکھتا، ہمارے عیبوں کو نہیں دیکھتا، صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے کو میں نے حکم دیا تھا اور اس نے میرا حکم مانا ہے. جب کوئی اللہ کا حکم مان کر کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے.
ہے مایوسی جو انسانیت میں ہے اس سے نکل جاتا ہے، اور جب وہ حکم پورا نہیں کرتا، حکم کا انکار کر دیتا ہے، تو انا خیر منہ کہنے والا کہ میں نے نمازوں میں سارا کچھ کیا تھا، میں نے روزوں میں سارا کچھ کیا تھا، میں نے حج میں سارا کچھ کیا تھا، میں نے ان نیک اعمال میں سارا کچھ کیا تھا، تو کیا کہتا انا خیر منہ، میں تو نیک عمل کرنے والا ہوں۔ اور اللہ نے کیا فرمایا، باب استکبرا، کہ تو نے میرے حکم کا انکار کیا، یہی کہا ہے نا، وکانا من الکافرین، چل اٹھ، کافر ہے۔ یہ کافر میں عیب نہ دیکھنے کی وجہ سے جو مایوسی ہوتی ہے، جو کہ اصل بنیاد ہے، وہ یہ مایوسی ہوتی ہے کہ میں نیک نمازی متقی پرہیزگار ہوں، مارا گیا۔ یہ ہے پہلی مایوسی۔ اس سے نکلنے والا اللہ پروردگار کے ولیوں میں اور اللہ پروردگار کی ذات میں داخل ہو جاتا ہے، ذات میں اور ولیوں میں داخل ہونے سے مراد کیا ہے، اللہ کا اور اللہ کے ولیوں کا یہ ولی دوست ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور جس نے اس پہلی مایوسی کو نہیں جانا جو کہ انسانیت کی مایوسی ہے، وہ کبھی رحمت للعالمین نبی رسول علیہ السلام کی رحمت میں، اور اللہ پروردگار نے جو رحمت للعالمین اپنا بندہ دیا ہے، اس سے واصل نہیں ہو سکتا۔ یہ لاکھ غوث بنتا ہے، کتب بنتا ہے، ابدال بنتا ہے، نبی بنتا ہے، رسول بنتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے، لعنتی ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، اللہ کا یہ بندہ نہیں ہوتا۔ جب اللہ کا ہی بندہ نہیں ہے تو نہ نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ ولی ہے، نہ غوث ہے، نہ کتب ہے، نہ ابدال ہے، نہ نیک ماں باپ ہے، وہ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ شیطان ضرور ہے، شیطان کا حواری ضرور ہے۔ پہلی مایوسی جو انسانیت میں سے اللہ نکالتا ہے، وہ مایوسی اللہ پاک پر ایمان اور اللہ کے بندے کی تعلیم سے اس ایمان پر ایمان لانا ہوتا ہے۔ اللہ کا بندہ اور اللہ پروردگار کے بندے پر ایمان ایک ہی ہے، وہ بے عیب ہے۔ اللہ کے بندے کی تعلیم اور تعلیم دینے والا بے عیب ہے، اور ہم عیب بھرے ہیں۔ اللہ بے عیب ہے، اور بے عیب اپنے علم سے، اپنی ذات کی رحمت، اپنی ذات میں فضل و کرم سے بے عیب بناتا ہے، بے عیب بناتا ہے۔ بے عیب بنانے کا طریقہ اللہ کا کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کہتا ہے میں بے عیب ہوں، مومن کو حکم دیتا ہے کہ تو بھی کہہ۔ اب اللہ اکبر بڑا اللہ ہوتا ہے، اور کہتا کون ہے؟ میں اور آپ کہتے ہیں، کہتا بے عیب ہے۔ اور یہ کہا کس نے ہے؟ اللہ اکبر، اللہ پاک نے کہا میں بے عیب ہوں۔ ہم نے بھی وہی کہا، اللہ بے عیب ہے۔ اگر اللہ کہنے والا بے عیب ہے تو ہم یہ کہنے والے ہم بھی بے عیب ہیں۔ یہ ہے وہ پہلی بات کہ عیب والے کو اللہ پروردگار اپنا حکم دیتا ہے، اور اللہ کا بندہ جو مومن ہے وہ اپنی نیکی، اپنا معاملہ کوئی نہیں دیکھتا، اپنے آپ کو بے عیب، اپنے آپ کو عیب والا دیکھتا ہے، اور اپنے اللہ پروردگار کے حکم کو بے عیب دیکھتا ہے۔ مرتا مر جاتا ہے، اللہ پروردگار کو یہ بے عیبی کہتا رہتا ہے۔ اور قسمت والا یہ اس لیے ہے کہ اس نے اللہ کو بے عیب جب کہا ہے، اس میں شک کوئی نہیں ہے، اس میں سچ اور حق ہے۔ یہ سچ اور حق کے ساتھ جب اللہ سے ملاقات جا کے کرتا ہے تو یہ بے عیب سے ملاقات کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے پہلی بات۔ اب دوسری بات، پہلی بات اس کی ضائع برباد ہو جاتی ہے۔ جو دوسری بات، اللہ کی بات، بڑی بات نہیں جانتا، وہ یہ ہے کہ جب بندہ مومن اپنے آپ کو عیب والا جانتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بے عیب جانتا ہے، تو اس کا طریقہ ایک ہے، اس کا حکم ماننا۔ یہ اللہ کا حکم ماننے والا، یہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بے عیبی لینے کے قابل ہو جاتا ہے جب یہ حکم ماننے والا نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور قیامت تک اللہ کے بندے سے تعلیم میں ان کی رضا لیتا رہتا ہے. یہ سوچنا، یہ سمجھنا، اس کو جان لینا، ورنہ 2-4 دن کی بات ہوگی. نفس شیطان دونوں اب آپ کے ساتھ میرے ساتھ مقابلے پر آئے ہوئے ہیں. 2-4 دن کی بات ہوگی، نفس بھی کامیاب ہو جائے گا اور شیطان بھی کامیاب ہو جائے گا. یہ جو انسانیت رحمت میں اللہ نے رکھی ہے اس کا پتہ ہی نہیں چلے گا، بھول جاؤ گے، یاد ہی نہیں رہ جائے گا. 2 باتیں کیا کرنا، رضا میں تعلیم لیتے رہنا ہے. رضا میں جب تعلیم لیتے رہو گے اللہ کو بھی راضی رکھو گے، اپنے سائیں جی کو بھی راضی رکھو گے جو آپ کا سائیں جی ہیں. جیسے جو کسی کا ماں باپ ہوتا ہے اس کو راضی رکھتا ہے. یہ ہے رحمت کی بات، رحمت اللہ العالمین کی بات. نبی رسول کی تعلیم میں ان کو بھی راضی رکھنا ہے کہ انہوں نے تعلیم دی ہوتی ہے، ان کی تعلیم میں ان کو راضی رکھا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ان کی تعلیم ہے کہ نماز پڑھو، ان کو راضی رکھ رہا ہے نماز چھوڑ کر، ایسے نہیں ہوتا. تعلیم دینے والے کو راضی رکھنا ہے. کیوں؟ وہ ہمیں اب اللہ کی رضا کی تعلیم دے رہے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، یہ سارا کچھ کرتا ہے، اللہ کے بندے کو بھی راضی رکھتا ہے. اسے یہ نہیں پتہ ہوتا یہ میں سارا کچھ کیوں کر رہا ہوں. نمازیں پڑھ کے وہ جو چاہتا ہے کہ مجھے یہ ملتا ہے وہ لینا چاہتا ہے، روزہ رکھ کے جو چاہتا ہے مجھے یہ اس سے ملتا ہے وہ لینا چاہتا ہے. یہ ساری نیکیاں کر کے جو لینا چاہتا ہے اللہ سے، جب وہ لیتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اسے کیا لینا ہے. اس سے کیا لینا، صرف اس سے ایک بات لینی ہے. جب ہو جائے نا یہ کام، نماز ہو جائے، روزہ ہو جائے، حج ہو جائے، زکوٰۃ ہو جائے، جہاد پر گیا ہوا ہے، جہاد ہو جائے، بس ایک چیز لینی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں لینی. جب جہاد ہو جائے، غازی ہو جائے، تب اللہ کی رضا لینی ہے. اور جب اللہ کے حضور چلا جائے، شہید ہو جائے، تب کیا لینا ہے؟ اللہ کی رضا لینی ہے. جب لڑکی ہو جائے تب اللہ کی رضا لینی ہے، جب لڑکا ہو جائے تب اللہ کی رضا لینی ہے. جب نماز ہو جائے، حکم ہے نا، تب اللہ کی رضا لینی ہے. اور جب نماز نہ ہو تو اللہ سے معافی لے کر تب اللہ کی رضا لینی ہے. مایوسی کبھی نہیں پھر ہوگی. ہم نیک ہونا چاہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جو نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے وہ ہماری نماز نہیں ہوتی. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی رضا لیتے تو اللہ کا حکم مانتے رہتے. ہم کہتے ہیں نماز کا تو مجھے فائدہ کوئی نہیں ہو رہا. روزہ رکھتے ہیں، جو چیز چاہتے ہیں وہ جب نہیں دیکھتی، میں تو متقی پرہیزگار بن ہی نہیں رہا، میں تو پہلے سے بھی گندے کام کرنے لگ گیا ہوں. کیا ہوا؟ گندے کام کرنے لگ گیا ہے تو ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس لیے تو نہیں ہے، وہ تو اللہ کی رضا ہے. اللہ کا حکم جو پورا کیا جا رہا ہے، اللہ کا حکم پورا کرنے کے بعد اگر تو نے کوئی ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، وہ تجھ میں موجود ہے. اگر تجھ میں قطرے ابھی موجود ہیں اور وہ قطرے باہر نکلتے ہیں تو وہ قطرے تجھ میں موجود ہیں. تیرے قطرے باہر نکلے ہیں، تو گندا غلیظ ہے، تو غلاظت مارا ہے. یہ ساری غلاظت مارے ہوتے ہیں. کیوں ہے بھرا جو ہے، اس سے بڑھ کر غلاظت مارا کون ہو سکتا ہے؟ اب وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے، یہ اللہ اسے چاہتا ہے.
پھر اللہ کے حکم میں جب وہ اللہ کا حکم پورا کرتا ہے تو وہ اللہ کو کہتا ہے اللہ پاک میں نے تو تیرا حکم پورا کرنا ہے، نہ میں اچھا ہوں نہ میں برا ہوں، میں تو جو ہوں وہی ہوں نا، عیب برا ہوں۔ اب شیطان نہیں وہ بنتا، شیطان نے کیا کہا تھا میں تو نیک ہوں، حکم اس نے چھوڑ دیا۔ اب یہ حکم جو چھوڑتا ہے نا، جہاد پر گیا ہے ادھر مرنا نہیں چاہتا، جب مرنا نہیں چاہتا تو وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور اگر مرنا چاہتا، یہ تو نہیں اللہ نے کہا جا کے مر جانا، نہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کی رضا اس میں ہی ہے کہ ہم اللہ کے لیے لڑنے گئے ہیں، اب لڑنے جب کوئی جاتا ہے شہید ہو جاتا ہے تب وہ اللہ سے راضی ہوتا ہے، اور شہید نہیں ہوتا اپنے آپ کو وہاں مار کے آ جاتا ہے پھر راضی ہو جاتا ہے، غازی ہو گیا۔ یہ پہلی انسانیت میں حکم ہے، کبھی مایوس نہیں ہوگا، پھر اپنے اللہ تک، اللہ کے بندے تک پہنچ جائے گا۔ اور دوسری مایوسی اس دن ختم ہو جائے گی جب لا تقنطوا من رحمت اللہ، پہلی مایوسی، اب دوسری کہ ان رحمت اللہ قریب، ایک تو قریب ہے، اور دوسری اللہ کی رحمت تمام مایوسیوں سے نکال کر اپنے ساتھ واصل کر لیتی ہے کہ میں تیرا تو میرا، تیرا میرے نال بسیرا، ہن خاک تو اندی بندا جا، اللہ اللہ کردا جا۔ ایک اس کا حکم اور ایک حکم دینے والا جو ہے وہ اللہ ہے، اور حکم کی تعلیم دینے والا اللہ کا بندہ ہے۔ اب ان دو سے راضی رہنا ہے ہونے کے بعد، جب حکم پورا ہو گیا تعلیم میں، اب کیا کرنا ہے؟ ان سے راضی رہنا ہے، ان سے راضی رہنا ہے۔ کیا جنت ہے، کیا جہنم ہے، کیا میں نیک، کیا میں برا، میں تو اللہ پروردگار کا بندہ ہوں، حکم کا بندہ ہوں، میں تو اللہ پروردگار کا بندہ ہوں، اللہ کی رضا کا بندہ ہوں۔ یہ ہیں دو باتیں، اور جسے یہ دو باتیں نہیں نہ ملی مارا جائے گا، ایسا مارا جائے گا۔ ایک تو گمراہ ہوتا ہے، ایک ایسا مارا جائے گا کہ جس طرح شیطان اور شیطان کا حواری مارا جاتا ہے، زندہ ہوتا ہے تو تب لعنتی ہوتا ہے، اور مر جاتا ہے تو اپنی لعنت کو پا رہا ہوتا ہے۔ کدھر گیا؟ لعنت کا شکار ہو گیا ہے، اب لعنتی ہو گیا۔ اس لیے یہ دو باتیں ہیں کہ ایک انسانیت میں مایوسی ہے اور ایک ایمانیت میں مایوسی ہے۔ مومن ہے جو کبھی مایوس نہیں ہوتا، اور اللہ پروردگار کا وہ بندہ جسے انسانیت میں اللہ نے ایمان دینا ہوتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ وما توفیقی الا باللہ۔